بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی جو ہم سب کا مالک اور خالق، ساری کائنات کا رب ہے، یوم قیامت کا مالک ہے۔ پاک پروردگار کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ میں آج آپ کے سامنے اس شخص کی بات کرنے لگا ہوں کہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو لیبیا کا رہنے والا یہ عامر نامی شخص ہے، جو گھر سے حج کے ارادے سے چلتا ہے اور ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے۔ یہ آپ میری بات اور یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شخص گھر سے چلا تھا حج کے ارادے سے، اور اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا خاص تذکرہ اس ماہ ذوالحجہ میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ شریف تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا، بیٹے نے۔ تو آپ نے جب تعمیر کر لیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کو آباد کرنے والوں کو بلاؤ۔ تو عرض کیا اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں اس ساری بات کا ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ تو یہاں تو کوئی نہیں ہے، کس کو بلاؤں؟ اللہ نے فرمایا تم بلاؤ، تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، اور روایات میں حدیث میں ہے کہ آپ کی آواز کو تمام روحوں نے سنا۔ عالم ارواح میں، ہماری جب روحیں پیدا ہو چکی تھی، عالم ارواح میں تمام روحوں نے سنا، اور جس روح نے لبیک کہا اور جتنی بار کہا وہ ضرور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرے گی۔ وہ روح، وہ جسم ضرور کعبے کا طواف کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ جو نہیں تھے وہاں موجود ان تک یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کی پہنچی، اور وہ کعبے تک پہنچ کے ہی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ عامر نامی شخص جو چلا تھا کعبے کی طرف آنے کے لیے، حج کے لیے آنے کے لیے، تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روکا تھا۔ عمرے کے ارادے سے حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے روک دیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر مکہ فتح ہوا، پھر بڑی آن بان شان کے ساتھ شان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر داخل ہوئے، اور کعبے کے اندر جتنے بت تھے ان کو توڑا گیا، کعبۃ اللہ شریف فتح ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ ہے کہ وہ شخص جیسے ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام کے اندر کچھ ایسے سیکورٹی ایشو ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ قذافی کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ نام قذافی بھی ساتھ لگا ہوا تھا۔ تو لیبیا کا وہ شخص تھا قذافی، ایک بڑا ہی مشہور شخص ہے لیبیا کا، بڑا عظیم جو ہے وہ گزرا ہے، ایک سیاستدان اور حکمران۔ تو بہرحال وہ وہیں رک گیا، کہا کہ نہیں میں حج کے ارادے سے آیا ہوں تو میں جاؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے حاجی جب حج کے لیے گھر سے چلتا ہے، حدیث پاک میں اس کے لیے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور واپس جب آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا حاجی کے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے دعا کراؤ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے دعا کرانی چاہیے۔ اور حاجی اپنے گھر میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اس سال 2025 میں جو حاجی حج کر رہے ہیں، اللہ سبھی کا حج قبول فرمائے، ہمیں، مجھے اور آپ سب دیکھنے والوں کو بھی بار بار حج کی سعادت نصیب فرمایا، حج مبرور کی۔ تو عامر نامی شخص جو تھا وہ جب ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے، جہاز تیار ہو جاتا ہے، پائلٹ اس کو اڑاتا ہے اور جہاز چلا جاتا ہے۔ فنی خرابی یا کسی وجہ سے جہاز واپس اترتا ہے، وہ شخص عامر نامی شخص پھر کوشش کرتا ہے کہ میں جہاز میں جاؤں، لیکن اس کو نہیں جانے دیا جاتا۔ دوسری بار پھر جہاز اڑتا ہے اور پھر آخر پھر اتر جاتا ہے۔ اب جب اترتا ہے تو جو پائلٹ ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک حاجی رہ گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں انجن آن ہے گاڑی اس کا، جہاز کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ تیسری بار جہاز اڑا جب، تو بھی وہ جہاز اڑ نہ پایا، جا نہیں سکا۔ اللہ، پھر وہ نیچے اتر آیا، اور اس طرح وہ اس حاجی کو، آپ پائلٹ کا یہ بیان ہے، وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس طرح ہے کہ اس عامر نامی شخص جب تک نہیں بیٹھے گا جہاز نہیں اڑے گا۔ امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری بات سنائی، فرمایا ہم کہیں سفر کر رہے تھے، ایک ایسا ہی مجذوب شخص تھا۔ تو یہ عامر نامی شخص، کوئی ایک غیر معروف بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں کچھ ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی ادا رب کو پیاری ہوتی ہے، ان کی کوئی بات رب کو پیاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا خبر ان کی کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی وجہ سے ہی سارے لوگوں کا حج قبول کیا جانا ہو، ایسا باتیں ملتی ہیں، واقعات ہیں
کہ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں نے حج کیا، حسن بصری کا واقعہ ہے یا کسی اور کا ہے، تو کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا. ایک فرشتہ دوسرے کو کہہ رہا تھا، تو بڑے حیران ہوئے، کہا کہ میں نے بھی تو حج کیا. پھر اتنے میں ایک فرشتہ نے کہا ہاں 5 لوگوں کا حج قبول ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 5 کے صدقے میں 5 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے. کیا خبر اس حاجی کے صدقے میں سب کا حج قبول ہونا تھا، اس لیے اس میں رکنا نہیں تھا، اس کو پہنچنا ہی تھا. تو حج ویسے ہی بندہ جو ہے وہ اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، اپنی لگن سے وہاں پہنچتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے امیر مالدار لوگ ہیں جو کبھی حج کا انہیں خیال بھی نہیں آیا، وہ حج کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں مکہ مدینہ کو، ان کے دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ جائیں وہاں پر. محبت وہاں پہنچاتی ہے، لگن شوق وہاں پہنچاتا ہے. تو یہ جب تیسری بار یہ جب سوار ہوتا ہے تو پھر یہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ احرام پہنتا ہے اور بڑا خوش ہے. اللہ اس کے صدقے میں ہمیں بھی حج نصیب فرمائے. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی گیا وہ بڑا اس کی قسمت زندگی کا حاصل ہی یہی ہے. تو ہمیں جو اس کیمرہ اس دنیا کی زندگی میں آج اس سوشل میڈیا اور کیمرہ کے زمانے میں جو لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں، میں اگر اس کو کرامت بھی کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا. تو کہ ایسے وقت میں کہ جب سب کچھ ہو، سارے لوگ اس کو روکنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی روک نہ پایا، بلکہ اس نے جہاز کو ہی روک دیا ایک طرح سے، اور بالآخر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت اور شان والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے روزی کا لقمہ لکھ دیا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں چھین سکتی. پوری دنیا بھی مل جائے آپ سے وہ روزی کا لقمہ نہیں لے سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ روکنا چاہے تو پوری دنیا کو کھلا نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے، آپ کے مقدر میں حج ہے، آپ نے لبیک کہا ہے، پوری دنیا بھی روک لے، ساری وہاں کے رہنے والے حکمران سب روک لیں، تب بھی کوئی نہیں روک سکتا، وہ حج ہی پہنچ کر رہے گا. اور اگر مقدر میں نہیں لکھا، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ آئے، تو پھر کوئی طاقت آپ کو پہنچا نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے، شان والا ہے، قدرت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی نیت کے مطابق، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی نیت کے مطابق معاملہ فرماتا ہے. جیسا وہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے گا، اور ہمیں بھی وہاں پہنچ کر لبیک کہنے کی جو ہے وہ سعادت دے گا. مینا میں، عرفات میں ہم بھی وہاں دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سبھی کو، مولا کریم سبھی مسلمانوں کو حج مبرور کی سعادتیں عطا فرما. جو حج کی بات ہے وہ کچھ بات ہی اور ہے، جو اس کی لذت ہے وہ بات ہی کچھ اور ہے. حج کرنے والا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. جو اس کے فضائل میں عرفات کے میدان میں اعلان فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ، میں تمہیں بخش دیا، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. اللہ. تو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. جو اپنے بس میں ہو وہ کوشش کر لے، پاسپورٹ بنوانا یا اور کوشش کرنا، وہ اپنے بس میں جو کچھ ہے وہ کر لے، باقی رب کی ذات پر توکل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بلاوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. اس کو آگے شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا. جزاک اللہ خیر.